یہ تجربات زندگی میں سے سب سے بڑا تجربہ ہمارا آپ کا پیدائش کا تجربہ سب گزر چکا ہے، اور موت کا تجربہ ابھی کسی کا آیا نہیں ہے، لیکن یقین اس پر کامل ہے، اور اتنا کامل یقین ہے کہ نہیں معلوم کہ کب آئے گی موت، مگر یہ یقین ہے کہ آئے گی۔ دیکھیں کہ حیات اور موت دونوں پروردگار عالم کی خلقت ہے، مگر حیات کا پھر بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری تو ملی جاتی ہے، اپروکسیمیٹلی 10-15 دن آگے پیچھے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیتھ کوئی نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم نے اسے اپنے اختیار میں کچھ اس طرح رکھا ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ ہر وقت موت کا انتظار ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہر وقت موت کا انتظار ہے تو یہ مایوسی نہیں ہے کہ اب تو مر جائیں گے، اب کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے مولا کا یہ قول ہے کہ ایسے انتظار کرو کہ جیسے ابھی جانا ہو، اور ایسے کام کرو جیسے یہیں رہنا ہو۔ تو اب استقامت یہ ہے اس کام کی کہ جیسے یہیں رہنا ہے ہمیں، اس لیے کام کر رہے ہیں۔ اور زہد یہ ہے اس کا، زہد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ترک دنیا کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں زہد نہیں، ترک دنیا کرنا نہیں ہے، محبت دنیا ترک کر رہا ہے، کہ دنیا کی محبت ہماری نظروں کے سامنے نہ رہے، مگر دنیا کے سارے کاروبار چلتے رہے۔ فضان محترم، ہم اور آپ یہ سب باتیں جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں یہ بتاتا رہتا ہے کہ موت بھول بھی جاتی ہے، اور ایسے بھول جاتی ہے کہ خود انیس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ فضان محترم، تفصیل سے کیا عرض کروں آپ کے سامنے، یہ مجلس بھی اسی سلسلے میں ہے کہ ایک حادثہ ہے، اور وہ حادثہ ایسا ہے کہ ایک وقت معین تھا کہ چیئرمین شپ ان کی اس تک رہے گی، ٹینیور طے ہوتا ہے، لیکن زندگی کا کوئی ٹینیور طے نہیں۔ تو درمیان میں ہی یہ حادثہ پیش آ گیا، اور وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تا حیات چیئرمین رہے۔ اور مجھے اس لیے یاد آیا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ گزرا ہے۔ مولانا کامن پوری صاحب مرحوم، وہ بھی چیئرمین تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت۔ اور مماثلت دونوں حضرات میں یہ ہے جو نظر آتی ہے مجھے، وہ بھی ایسوسیٹ پروفیسر تھے، وہ پروفیسر ہونے کی لائن میں، اپنے ہم عصروں میں سے کسی سے کم نہیں تھے۔ اور مولانا ہمارے اصغر فیضی صاحب بھی، اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہرحال اپنے ہم عصروں میں تھے، بس وہ بھی کہ اگر حیات موقع دیتی دونوں کو تو دونوں پروفیسر ہو سکتے تھے، مگر کیا کہا جائے کہ عمر کوتاہ تھی اور حیات نے موقع نہیں دیا۔ مگر بہرحال یہ ایک موضوع ہے تحقیق کا کہ وہ کیوں پروفیسر نہیں ہو پائے اور یہ کیوں پروفیسر نہیں ہو پائے، اور اس تحقیق کے موضوع میں کئی پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں سب باتوں کو جانتے ہیں، مجھے اس کی تفصیل نہیں عرض کرنی ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ مرحوم اصغر اعجاز صاحب سے ہمارا تعلق اس وقت سے ہے جب سے وہ علی گڑھ آئے تھے، اور اب ہماری عمر کا بھی آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہوں جو 7%, 8% لوگ بچ گئے ہیں 70 کے اوپر والے۔ تو اصغر اعجاز صاحب جانتے ہیں اس بات کو۔ اصغر فیضی صاحب جب تشریف لائے، منظور محسن صاحب کی نسبت سے میرا ان سے تعلق رہا، اور منظور محسن صاحب میرے لوکل گارجین تھے، تو بہت ملنا جلنا تمام چیزیں ہوا کرتی تھی، تو بہت قریب سے ان کو جاننے کا موقع ملا، مجھے بہت قریب سے قریب جاننے کا موقع ملا، اور بہت سے قریب جاننے کے موقع میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، مگر اتنا ضرور ہے کہ ایک مختصر خاکہ ان کا یہ ہے کہ جو بات دل میں رہتی تھی وہی زبان پر رہتی تھی، اور جو بات دل میں رہے اور جو بات زبان پر چلی آئے وہ دوستی کم بناتی ہے، دشمنی زیادہ بناتی ہے۔ تو مرحوم کے ساتھ یہ ضرور تھا کہ دوست ان کے شاید گنے چنے ہوں، مگر دشمن بہت بنائے انہوں نے۔ زبان سخت تھی
لیکن دل بہت نرم تھا. وہ ایسا دل نرم تھا کہ بہت سے لوگوں کی جو مدد کرتے تھے وہ بند ہاتھوں سے مدد کرتے تھے، جسے کہا جاتا کہ بائیں ہاتھ سے پتہ نہیں چلا اور داہنے ہاتھ سے مدد کر دی ہے. تو اس طرح کی مدد کرنے والے بھی آدمی تھے وہ، اور بڑی سی خوبیوں کے مالک تھے. مگر ایک اور تعلق بھی ان سے ہمارا لالہ رخ کی نسبت سے نکلتا ہے کہ وہاں عشرہ پڑھتا تھا میں، اور اس کے بعد اصغر فیضی صاحب بھی نے وہاں عشرہ پڑھا. تو اسد سے میں نے یہ کہا کہ بھائی اب وہ یہاں ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے، اور ان کی سال ثواب کی مجلس ان کے خاندان والے وہاں کریں گے. یہاں تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے مجلس کی، ان کی تعزیت بھی ہوئی، تمام چیزیں ہوئی، سب آپ کی نظروں کے سامنے ہی ہے. مگر ایک لالہ رخ پر بھی ان کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ عشرہ پڑھا تھا انہوں نے، اور میں نے اپنی بکنگ بھی کر دی ہے کہ میرا بھی حق لالہ رخ پر بنتا ہے کہ جب ایسا حادثہ پیش آ جائے تو اسد کو چاہیے کہ اسی طرح کے سال ثواب کی مجلس میرے نام پہ بھی کر ہی دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مجلس پڑھوں گا یہ. اور اس لیے کہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ ایک عام ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اور تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کا قیام علی گڑھ کی تاریخ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. اس اعتبار سے کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ سر سید نے جب ابتدا کی ہے جدید تعلیم کی، تو اس جدید تعلیم کی ابتدا میں انگریزوں کی مخالفت بھی رہی ان کی. اور مخالفت یہ تھی انگریزوں کی کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن جدید تعلیم جو انگریزی تعلیم آپ کی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے، یہ انسان کی تربیت نہیں کرتی، کردار سازی نہیں کرتی. ٹیکنالوجی میں آگے بڑھا دیتی ہے، سائنس میں آگے بڑھا دیتی ہے، عقل کو جلا بخش دیتی ہے، لیکن جو کردار سازی ہے وہ نہیں کر پاتی. اور کردار سازی اس لیے نہیں کرتی کہ آپ نے مذہب سے اپنا تعلق توڑ دیا. جب تک مذہب سے تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک کردار سازی نہیں ہو سکتی. میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، سر سید کا خیال تھا کہ جس ادارے کی بنیاد میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو، اور وہ تربیت اس انداز کی ہو جس کے لیے بعد میں اقبال نے کہا بھی ہے کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس لیے سر سید کا یہ خیال تھا کہ ایسی ادارے کی بنیاد رکھی جائے کہ جس ادارے میں ہمارے سائنس اور فلسفے والے بھی لوگ ہوں، ان کے ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور فلسفہ ہو، جدید تعلیم ہو، اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو، اور سر پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو. اس مقصد کے تحت سے انہوں نے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. تو ظاہر ہے کہ ابتدائی زمانے میں مذہب کی بنیاد پر ایک دین قائم ہونا تھا، یہاں بھی اشارہ قائم ہونا تھا، ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہونا تھا. مگر سر سید کی بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ جس مذہب کی بات کرتے تھے وہ مذہب حلق سے اترنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا لوگوں کے لیے. اور وہ سر سید کے اور آقی دوسرے ہمارے علماء اہل سنت کے معاملات میں کوئی اختلاف، فکری اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ دیوبند کے جو بانی ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور سر سید دونوں ایک ہی مولانا مملوک حسن کے، وہ مملوک علی صاحب جو مولوی تھے ان کے دونوں شاگرد ہیں، اور شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے اسکول کے دونوں شاگرد ہیں. تو دونوں میں کوئی فرق فکری اعتبار سے فرق نہیں تھا. مگر جو فرق سر سید نے پیدا کیا وہ فرق یہ تھا کہ کب تک امام ابو حنیفہ اور امام شافعی امام مالکی کے فتوے پر چلتا رہے گا. 1400 سال گزر گئے ہیں، زمانے کے حالات بدل رہے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ بڑھتا رہا ہے، نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، اور اب نئے زمانے میں اجتہاد کی ضرورت. وہاں دروازہ بند ہو گیا. دروازہ بند یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد اب کوئی اجتہاد نہیں کرے گا، آپ کو انہی کے فتوے پر عمل کرنا ہے. سر سید یہ کہتے تھے کہ یہ تو اندھی تقلید ہے، اور اس اندھی تقلید کے بنیاد پر نئے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ تقلید چھوڑنی پڑے گی اور آپ کو اجتہاد کا دروازہ کھولنا پڑے گا. بس یہ مختلف ان کا معاملہ تھا، اسی پر اختلاف تھا. مگر علم کلام میں اور کسی اور معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. سر سید نے جب یہاں تھیولوجی ڈپارٹمنٹ قائم کیا تو مخالفت جو لوگوں نے کی تھی وہ انگریزی پڑھے ہوئے لوگ تھے کہ سر سید دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، بچوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی وہ سب سے بڑے عالم دین ہیں، دیوبند کے قائم کرنے والے ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب، انہی سے کہتے تھا ہوں میں کہ آئیے یہاں دین کے معاملہ سنبھالیے. تھیولوجی ڈپارٹمنٹ قائم کر رہے ہیں ہم. اس تھیولوجی ڈپارٹمنٹ جو دین کی تعلیم کی جائے گی وہ میری مرضی کی تعلیم نہیں ہوگی، اپنی مرضی کی تعلیم کریے. آپ جو آپ دیوبند میں پڑھا رہے ہیں وہ یہاں پڑھا دیجیے.
جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے گا۔ قاسم نانوتوی صاحب نے انکار کیا، تاریخ میں ہر جگہ موجود ہے یہ، مگر انکار اس لیے نہیں کیا کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں اور آپ کا دین صحیح نہیں ہے اور آپ کے معاملہ صحیح ہیں، انکار یہ کیا کہ شیعہ تھیولوجی کے رہتے ہوئے میں نہیں آؤں گا۔ یعنی اگر شیعہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ آپ کے یونیورسٹی میں قائم ہے، آپ کے ادارے میں قائم ہے، تو میں نہیں آؤں گا۔ یعنی ان کا انکار سر سید کے دین پر نہیں تھا، ان کا انکار شیعہ تھیولوجی کے وجود پر تھا، اور شیعہ تھیولوجی کے وجود کو سر سید نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سنی تھیولوجی کا ڈپارٹمنٹ تو قائم رکھیں اور شیعہ تھیولوجی کا ڈپارٹمنٹ قائم نہ رکھیں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ سر سید بڑے شیعہ ہمدرد تھے، ان کا بھی خیال وہی تھا جو خیال دوسرے لوگوں کا ہے، مگر سر سید کے ساتھ پریشانی یہ تھی کہ شیعوں کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا، اور جب شیعوں کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا تو سر سید کے کسی بات پر کسی شیعہ عالم نے کبھی اختلاف نہیں کیا کہ آپ کا دین آپ کی جگہ، پڑھاتے رہیے، جو دل میں آئے کرتے رہیے، لیکن ہم جدید تعلیم میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جتنے نام لے سکتا ہوں آپ کے سامنے، مولانا شراش صاحب کا نام لے سکتے ہیں، جسٹس کراوت حسین صاحب کا نام لے لیجئے، بلگرامی صاحبان جو ہیں، کرم حسین بلگرامی صاحب، سید حسین بلگرامی عماد الملک جو کہلاتے ہیں، اس کے بعد سید حسن بلگرامی، سید علی بلگرامی، جتنے ہمارے نام، مولانا سید چراغ علی صاحب، جتنے بڑے بڑے نام آپ کو یاد آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جسٹس امیر علی بھی، یہ سب سر سید کے ساتھ تھے کہ جدید تعلیم کے سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پوری تعداد یہاں موجود تھی، مگر میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک حادثہ ضرور پیش آیا تھا، اور وہاں سے ہی آیا تھا کہ محسن الملک نے اعلان کر دیا، خاندانی طور پر شیعہ ہیں، ہادی حسن کے چچا تھے، سر ہادی حسن صاحب کے چچا تھے وہ، محسن الملک مہدی مسجد جن کے نام پر ہے، انہوں نے کتاب لکھ دی، اور آیت البینات غالباً کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے شیعوں کی رد کر دی۔ شیعوں کی رد کا مطلب ان کا یہ تھا کہ خلفاء کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور یہ غلط بات ہے۔ اس کے وہ اہل سنت ہو گئے وہ، اور جب اہل سنت ہو گئے تو ناراضگی ہوئی شیعہ حضرات میں، اور سب سے بڑی ناراضگی جو تھی راجہ صاحب محمود آباد کو تھی۔ راجہ صاحب محمود آباد نے اینول یہاں پہ گرانٹ دینی شروع کر دی تھی کالج کو، ایم اے کالج کو اینول گرانٹ دیتے تھے، لیکن جیسے محسن الملک نے اپنا مسلک بدلا، راجہ صاحب محمود آباد نے کہا گرانٹ بند، اب گرانٹ نہیں دی جائے گی آپ کو۔ جب گرانٹ بند ہو گئی تو 5-6 ہزار جو بھی مہینے دیتے ہوں گے سالانہ، وہ گرانٹ جب بند ہوئی تو حیدرآباد میں جتنے سب لوگ تھے ان میں تہلکہ مچ گیا۔ تہلکہ مچ گیا تو وہاں میٹنگ طے ہوئی کہ جو ان کی وجہ سے بند ہو گئی گرانٹ، راجہ صاحب محمود آباد کے بعد میں وہ وائس چانسلر بھی بنے راجہ صاحب محمود آباد، اور سارے معاملات کی یونیورسٹی کو آگے بڑھائے بھی، لیکن وہ بھی قصہ یہ ہے کہ حیدرآباد میں جتنے لوگ تھے ان سب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی بھرپائی کریں گے۔ اور وقار الملک لکھتے ہیں مشتاق صاحب، ان کا نام ہے مشتاق حسین وقار الملک، انہوں نے یہ لکھا کہ اس کی بھرپائی بھی شیعہ حضرات نے کی، بلگرامی صاحبان، مولوی چراغ علی اور سب لوگوں نے مل کے یہ کہا کہ جو کم ہوتے ہیں پیسے وہ ہم جمع کر دیں گے۔ اور اپنے بارے میں وقار الملک نے کہا کہ میرا نام مشتاق حسین ہے اور خاندان میرا ملتا جلتا ہے، جو لوگ میرے واقف نہیں ہیں پوری طرح وہ مجھے شیعی سمجھتے ہیں۔ یعنی سر سید کی حمایت میں پورا مسلکی اعتبار کے تمام شیعہ مسلک کے سب لوگ موجود تھے، مخالفت سر سید کی یہاں سے نہیں ہو رہی تھی۔ جب تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کا قیام سر سید نے کہا کہ نہیں رہے گا تو اور دوسرے لوگ آ گئے، وہاں سنی تھیولوجی بھی پڑھائی گئی اور شیعہ تھیولوجی بھی پڑھائی گئی۔ ذات محترم، یہ شیعہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کے قیام میں سر سید کی مطلب اسٹائل لینے والی بات ہے، سر سید نے اسٹائل لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سر سید کا فکر کا معاملہ کیا تھا، کیوں کہتے تھے کہ مناظرہ نہیں ہوگا یہاں، بس شرط رکھ دی انہوں نے، شرط یہ رکھ دی، گھر پہ ان کے مناظرہ ہوتا رہتا تھا، سر سید کے گھر پہ سب مناظرہ ہوتا رہتا تھا اور اکیڈمک گفتگو ہوتی رہتی، لیکن کالج کے کیمپس میں ہاسٹل میں کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، یعنی یہ شیعہ سنی کا جو مناظرہ چلتا رہتا یہ نہیں ہوگا، منع کر دیا انہوں نے۔ اسی وجہ سے سارے جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ تو جتنے لوگ ہوتے ہیں جھگڑے فساد کرانے والے، وہ بہانہ تو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ظہور وارڈ جو آج کل ہے اسلامک اسٹڈی، اس زمانے میں اسکول کے بچوں کا ہوا کرتا تھا، اس میں ٹوائلٹ میں کوئلے سے تبرہ لکھ دیا گیا، ایسے جیسے یہ مندر پہ لکھ دیا نا آئی لو محمد، اور پولیس والوں نے کہا یہ اسپیلنگ ہی غلط لکھ دی۔ اسی سے اندازہ لگ گیا کہ لکھنے والے جو ہیں وہ محمد کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں یہ ہو گیا کہ بھائی
تھیولوجی ڈپارٹمنٹ یہ ظہور وارڈ کے ٹوائلٹ میں تبرہ لکھا ہوا ہے، اور بس ٹینشن کریٹ ہو گیا جیسے ہو جانا چاہیے تھا۔ سر سید کے دربار میں بھی آیا معاملہ، سر سید نے انکوائری بٹھائی اور انکوائری کا کمیشن کا چیئرمین بنایا محسن الملک کو کہ آپ انکوائری کریے، بتائے لگائی یہ کس نے کیا ہے حرکت، یہ بہت بری حرکت ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ محسن الملک گئے، موقع کا جائزہ لیا، اور موقع کا جائزہ لینے کے بعد آئے، اور کمیٹی جس میں ڈپٹی نذیر احمد بھی تھے، سبھی تمام بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان کے سامنے یہ رکھا انہوں نے، یہ حرکت کسی شیعہ کی نہیں ہے، یہ حرکت کسی شیعہ کی نہیں ہے۔ تو اب سر سید بھی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد بھی ہیں، اور سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بھائی کمال ہے آپ کا، نہ گواہی لی آپ نے، نہ ثبوت دیا، نہ کسی کا پیش کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور آ کے فوراً آپ نے اعلان فرما دیا ہے یہ حرکت شیعہ کی نہیں ہے۔ کہیں گے ہاں شیعہ کی حرکت نہیں، میں بتاتا ہوں۔ ظہور وارڈ کے کسی بچے کو بلایا گیا، کسی بچے کو کہ تبرہ جانتے ہو؟ تو وہ گھبرا گیا بالکل، کہا تبرہ کیسے بتائے گئے؟ سب کے سامنے صحیح بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ تبرہ تو جھگڑا فساد کی جگہ ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کچھ، ہمیں وہ جان بچا لیں گے۔ مسلم ملک نے اس کی پیٹھ ٹھوکی، نہیں بھائی بتاؤ تبرہ کیسے پڑھتے ہیں۔ تو تبرے کی ترتیب جو پڑھی انہوں نے، وہ ترتیب وہاں ٹوائلٹ میں نہیں لکھی ہوئی تھی، ٹوائلٹ کی جو ترتیب تھی وہ خلافت کے اعتبار سے تھی، اور شیعوں کے ہاں تبرہ جسارت کے اعتبار سے ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لکھا ہوا ہے ترتیب خلافت کے لحاظ سے وہ اہل سنت کا مزاج ہے، اور یہ جو لڑکا آپ کو بتا رہا ہے شیعوں کا مزاج، اگر شیعہ لکھتا تو ایسے لکھتا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی آتی رہی ہیں سامنے، جس کے لیے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو تھا سر سید نے قائم رکھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے ہم لوگ مناظرہ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا مناظرہ کبھی ہوتا بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں جب عالم دین موجود ہیں اور شیعہ تھیولوجی کے اس وقت کے چیئرمین موجود ہیں، یہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ شیعوں نے مناظرے کی کوئی کتاب لکھی نہیں کبھی۔ جتنی مناظرے کی کتابیں لکھی گئی ہیں علماء اہل سنت کی طرف سے آتی رہی ہیں، صواعق محرقہ بھی ہو اور یہ تحفہ حسن عشری بھی ہو، جیسے کتابیں ہیں جتنی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑی کتاب شیعوں کی سوائے اس کے کہ اپنے دین کے اظہار کے لیے اگر کبھی کوئی کتاب نصر اللہ قابلی کی کتاب آ گئی یا کسی کتاب آ گئی تو اس کے بدلے میں انہوں نے کوئی جواب لکھ دیا ہو، لیکن انیشیٹو اپنی طرف سے کسی نے نہیں لیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعوں کو اس بات کی فکر کبھی نہیں رہی کہ مولا کی فضائل میں کمی کر لے گا کوئی، اس لیے فکر نہیں رہی کہ خداوند عالم نے کہا رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو اب اس کی فکر نہیں کہ کوئی اس کو دبا لے گا۔ اب دیکھیے کوئی اس کو دبا لے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی فکر نہیں ہے تو اب ادھر ہی سے جتنی کتابیں آئی ہیں، میرے خیال میں سیرت امیر المومنین میں جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں آئی ہیں، وہ کتابیں ہمارے سامنے تو انہی لوگوں کی ہیں جو دوسرے مسلک کے لوگ۔ اور امام شافعی نے جو بات کہہ دی تو بالکل فیصلہ کن بات ہے کہ اے آل محمد، آپ کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی جب تک آپ پہ درود نہ بھیج دیا جائے۔ تو اب اس کے بعد تو کچھ نہیں رہتا نا کہ کوئی ان کی فضیلت کو بتا لے گا۔ ممبروں سے کتنی برا کہا جائے، کتنے سال تک برا بھلا کہا جائے، لیکن شبلی بھی لکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ فقہی اعتبار سے مولا کے جو معاملات تھے وہ اب تک رہے، یعنی حکومت کی کوششوں کے باوجود بھی کسی فضیلت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور خود فرمائے بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، میری فضیلت میں جو کہنا چاہو کہو، یعنی میری کہ مطلب ہماری فضیلت میں، اہل بیت کی فضیلت میں، معصومین کی فضیلت میں جو چاہو کہو، بس خدا مت کہنا، اس لیے کہ ہماری فضیلتوں میں جو کچھ بھی تم کہو گے وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکے گا جو ہماری فضیلتیں ہیں۔ حد یہ بنا دی ہے کہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہی ہیں ہم، بس مخلوق کے دائرے میں ہمیں رکھنا ہے اور خالق کے دائرے میں ہمیں شامل کر دینا۔ اگر فضیلت یہ بیان کرو ہماری تو اب جتنی آپ فضیلتیں بیان کرتے ہیں جو لوگوں کے گلے سے اترتی نہیں ہیں وہ فضیلتیں، ان فضیلتوں کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے میں کہ ہمیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے کہ جس کا عقیدہ اس پر نہیں ہے اس بات کو مان کہہ سکتا ہے، اور جس کا عقیدہ اس پر ہے اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب وہ باتیں آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے جتنی فضیلت کی باتیں ہیں وہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذات محترم اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ کسی بھی امام نے فضیلت کی سلسلے میں کبھی کوئی تاکید نہیں کی ہے۔
یہاں تک کہ مولا کا قول یہ بھی موجود ہے کہ ہماری ولایت کے سلسلے میں اتنی شدت اختیار مت کرو کہ لوگوں کو اپنا اور ہمارا دشمن بنا دو. یعنی کہیں فضیلت کے سلسلے میں، لیکن جہاں عزاداری کا معاملہ ہے وہاں شدت سے پوری طاقت کے ساتھ عزاداری کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے عزاداری کو فروغ دینے کے لیے کوشش نہ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فضیلت کو کوئی دبا نہیں سکتا، لیکن مصیبت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. مصیبت کو دبانے کی کوشش اس لیے کی جاتی ہے ان کی محبت میں، بلکہ مصیبت کو دبانے کی کوشش نہیں کی جاتی ان کی محبت میں کہ جن کے فضائل نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ہمارے ائمہ پر مصائب ہیں. اگر یہ مصائب روک چھوا دیے جائیں گے تو ان کی فضیلت باقی رہ جائے گی، اگر یہ مصائب بیان کیے جائیں گے تو ان کی فضیلت ختم ہو جائے گی. بزار محترم، اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ عزاداری کے فروغ کے سلسلے میں جو کچھ کیا ہے ائمہ نے، وہ ہمارا یہ مرکز ہے، ڈپارٹمنٹ بیت الصلاۃ تھیولوجی کا مرکز. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سامنے تھیولوجی ڈپارٹمنٹ وہ بھی ہے. سیمینار اور سمپوزیم وہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اکیڈمک معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کمیونٹی سینٹر نہیں ہے. یہ کمیونٹی سینٹر ہے. اس لیے کمیونٹی سینٹر ہے کہ اسی مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں اور اشارہ کر دیتا ہوں آپ کی طرف کہ ہمارے اصغر اجاز صاحب کی تو تھیسس ہی سید العلماء کی حیات و کارنامے پر ہے. یہاں پر مجلسیں عام تھیں، گھروں میں جو ہوتی ہیں، گھروں پہ سب کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، لیکن ہاسٹل کی مجلسیں وہ تمام چیزیں کب ہوئیں جب ذاکر صاحب نے یہ کہا کہ محرم کی چھٹی 10 دن اب نہیں ہوگی. 10 دن چھٹی اس لیے نہیں ہوگی کہ پڑھائی پر اثر پڑتا ہے، اور ہمارے سبھی کا عالم ہے کہ اپنے گھر چلو محرم میں. تو لڑکے بھی گھر چلے جاتے تھے محرم میں، 10 دن کی چھٹی ہو جاتی تھی. شدید چھٹیوں میں تو ان کو بھی خوشی آتی ہے کہ جن کو محرم سے کوئی تعلق نہیں مگر چھٹی سے تو تعلق ہے، گھر چلے جاتے تھے، خالی ہو جاتا تھا. آئے ہمارے ذاکر صاحب، انہوں نے کہا بھائی نہیں بھائی محرم کی 2-3 دن کی چھٹی کرو اور باقی دن پڑھائی کرو. تو مخالفت ہو گئی، اور ایسی ویسی مخالفت یونین ہال میں کہا گیا کہ نام ذاکر حسین ہے اور ذکر حسین سے منع کرتے ہیں. مگر اب دیکھیے اس میں بھی پہلو نکل آیا. پہلو یہ نکل آیا کہ اسی زمانے میں اب یہ معاملات شروع ہوئے اور سید العلماء تشریف لائے کرنل بشیر حسین زیدی صاحب کے زمانے میں. جب آئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اب تو میں علی گڑھ میں رہوں گا، اور جب علی گڑھ میں رہوں گا تو مجلسیں بھی پڑھوں گا. تو اب یہ عشرے کی مجلسیں ہاسٹل میں ہوں گی. ہاسٹل میں مجلسوں کا قیام شروع، جو اب پھر اتفاقی مجلس کرتے رہ گئے، محرم کی بات کرتے ہیں، یہ محرم کے عشرے کی مجلسیں ہیں یہ شروع، اور یہاں بھی مجلس ہوگی. ان مجلسوں میں ظاہر ہے کہ سید العلماء نہیں پڑھیں گے تو کوئی اور پڑھے گا، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، جو بھی ٹیچر ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے جو یہاں مجلس پڑھنا چاہیں گے مجلس پڑھیں گے. یہاں بھی مجلس قائم ہوگی، ہاسٹل میں بھی مجلس قائم ہوگی. تو سید العلماء کے قدم رنجہ فرمانے کی وجہ سے اس کی ابتدا شروع ہوئی. اور اب یہ صرف مجلسوں کا معاملہ تھا، جلوس نہیں نکلتے تھے. اور اب دیکھیے انہیں شیعوں میں تو تفرقہ بھی تو بہت زیادہ ہوا نا، بہت زیادہ تفرقہ یہ ہو گیا. سید العلماء ان کے مخالف گروپ، زبردست مخالف گروپ، ایسا مخالف گروپ کہ جس مخالف گروپ کے بارے میں کہا سکتا ہے کہ تلواریں کھینچی رہتی تھیں علی گڑھ سے باہر. سید العلماء بھی یہاں تشریف لائے اور مولانا سبت الحسن صاحب بھی یہیں آ گئے. مولانا سبت الحسن صاحب، یہ لائبریری میں جو مینuscript دکھائی دیتی ہے آپ کو، سبھی انہی کے دم سے ظہور ہے. ندیم ہستی والے جو ان کے والد صاحب، اور وہ اس گروپ کے روح رواں، ایسے روح رواں ہیں کہ مقدمے میں سید العلماء نے ان کا تذکرہ کر دیا ہے. جہاں تحریف قرآن کے سلسلے میں اور ثبوت پیش کیے ہیں سید العلماء نے کہ سب کی رائے ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، وہاں ان کا بھی نام لکھ دیا اور لکھا کہ ہمارے مخالف گروپ کے سید سبت الحسن ہنسوی صاحب کا بھی مقالہ یہ کہتا ہے کہ کوئی تحریف نہیں ہوئی. ایسے آدمی تھے، وہ بھی علی گڑھ میں موجود، اور چاروں طرف تلواریں کھینچی رہتی تھیں ان میں آپس میں. لیکن علی گڑھ میں مجمع البحرین ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ دونوں مخالفین، یعنی نقنی بھی اور سعیدی بھی، خود نقن صاحب تو خود یہاں موجود تھے. اور اس کے بعد اب ان کا علم تھا، انہوں نے علم نکالا اپنے گھر سے. پہلا وہ علم جلوس کی شکل میں نکلا ہے، اور وہ وہاں رہتے تھے، واپس آتے تھے وہاں سے بیت الصلاۃ تک. ابھی وہ علم آتا ہے، کوئی اور اٹھاتا ہوگا لیکن وہ علم ابھی نکلتا ہے. اور سید العلماء وہاں رہتے تھے. جب اردو اکیڈمی بن گئی جہاں پر، وہاں وہ گھر ہوا کرتا تھا شبلی روڈ کا، سید العلماء وہاں ہوا کرتے تھے. جب علم آتا تھا تو سید العلماء برآمد ہوتے تھے اپنے گھر سے اور امامہ اتار کے ہاتھ پہ رکھ لیتے تھے.
یہ وہاں تھا. اس کے علاوہ سبط الحسن صاحب کے گھر پہ جب مجلس ہوتی تھی تو سید العلماء ذاکری فرماتے تھے. ساری دنیا میں جھگڑے فساد چل رہے ہیں، لیکن علی گڑھ مجموع البحرین تھا کہ سید العلماء بھی یہیں موجود ہیں، سبط الحسن صاحب بھی یہیں موجود ہیں، اور عزاداری کی رواداری یہ ہے کہ باہر چاہے کچھ ہو جائے، شہید ثالث کے مزار پر چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن بیت الصلاۃ میں سب کو ساتھ رہنا ہے. اور جب سب کو ساتھ رہنا ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کرتے تھے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، عزاداری میں رواداری کا رواج رکھ دیا. صلوات بر محمد وعلی محمد. بزار محترم، یہ آپ حضرات کے سامنے جو مجھے بیان کرنا تھا وہ بس یہ بیان کرنا تھا کہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، مگر ان اختلافات کو رواداری کی شکل میں مٹایا جا سکتا ہے. اور ہمارے سامنے دو بڑے ثبوت ہیں، سید العلماء کے اور سبط الحسن صاحب کے موجود. اس لیے کہا میں نے آپ کے سامنے کہ اصغر فیضی صاحب ہمارے تھا اپنے درمیان میں نہیں رہے، مگر لوگوں سے ان کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں، یہ بھی مجھے معلوم ہے. اور اب اس کے بعد چونکہ وہ دنیا سے گزر گئے ہیں اور ان کی نماز جنازہ بھی یہاں نہیں ہوئی ہے، تو بس اتنی سی بات میں کہوں گا آپ کے سامنے کہ نماز جنازہ بھی نماز کیا ہے؟ وہ دعا ہے. اور مجھ سے ایک صاحب نے سوال یہ پوچھ لیا کہ یہ نماز میں جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں، میت کے بارے میں سوائے نیکی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اور ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، تو آپ ہم سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہم کیوں جھوٹ بلوائیں گے بھائی، یہ تو رسول اللہ کے زمانے سے ہوتا آیا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میت کے نیکی کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہی، اور تو کچھ نہیں جانتے. تو آپ ہم سے جھوٹ بلواتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بلواتے، آپ کی کردار سازی کرتے. کس طرح کردار سازی ہے جھوٹ بولنے میں؟ ہم نے کہا آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دو باتیں، آنکھوں سے دیکھیے اپنے تجربے سے، یا کان سے سنی کسی اور نے بتائی. تو امام حسن علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا کہ سچ کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان. جو کان سے سنتے ہو اور جو آنکھ سے دیکھتے ہو، بس دے کا فاصلہ ہے. تو اگر آپ نے دوسروں سے سن رکھی ہے ان کے بارے میں بات، تو آپ پر اس کو یقین نہیں کرنا چاہیے. اور اگر خود دیکھی آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات، تو اس کے معنی وہ ہیں کہ اب آپ اپنا حق معاف کر رہے ہیں. یاد کریں آپ، حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے کا انتقال ہوا تو دعا کی انہوں نے. وہ دعا تو ہر کتاب میں موجود ہے کہ پروردگارا، اس کا جو حق تھا میں نے معاف کر دیا، اور میں بندہ ہو کے حق معاف کر رہا ہوں، تو رحیم و کریم خدا ہے. تو آپ نماز جنازے میں جو دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کو نیکی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اس کے معنی یہ ہوا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو ہمارے دل میں رہ گئی ہے تو ہم اس نے حق کو معاف کرتے ہیں، اور ہم بندے ہو کے اس حق کو معاف کر دیتے ہیں، تو توقع رکھتے ہیں کہ تو رحیم و کریم خداوند عالم ہے، تو بھی اسے معاف کر دے گا. بس یہی کہوں گا آپ کے سامنے کہ اگر کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے حق میں یہ دعا کریں کہ ہمارے دل میں کوئی بات ہے تو ہم نے اس حق کو معاف کر دیا. بزان محترم، یہ منزلیں ہماری سبھی کے سامنے آنے میں ہیں. میں کہوں آپ کے سامنے کہ جو کچھ فضیلتیں ہیں ائمہ علیہ السلام کی، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مگر جو مصیبتیں ہیں انہیں کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ان کو جو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ دشمنی میں نہیں کی جاتی، دوستی میں کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ کب تک روتے رہو گے، اتنے سال گزر گئے، اور ایک یہ کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں ان میں ان کی اہانت ہو رہی ہے. اگر ایسا ہوا بھی ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہاں امام زین العابدین، کہاں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کہاں جناب زینب، کہاں بے مخنہ چادر. یہ سب آپ کو بات نہیں ملنی چاہیے. ان کی بے حرمت ہو رہی، توہین ہو رہی. یہ دیکھیں نا کتنا اچھا حربہ ہے کہ آپ کے جذبات پر اثر ڈالنے والی بات ہے کہ ایسی بات مت کہیے، ہم سننے کو تیار نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں ہم سننے کو تیار نہیں. ان کی بے حرمتی ہو رہی نہیں، بے حرمتی نہیں ہو رہی. ظالم کے ظلم کو نمایاں کرنے سے کبھی کسی کی بے حرمتی نہیں ہوتی. مظلوم کی حرمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کریم میں رسول اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں بیان ہیں. کیا کہتے ہیں رسول کو؟ مجنوں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. سب باتیں بری بری ہیں باتیں، یہ کوئی شریف آدمی بیان کرتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے جو کچھ اللہ کے رسول کے لیے کہا جاتا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے وہ بیان کر دیا. یعنی ظالم اگر کچھ کہہ رہا ہو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور مظلوم کے سامنے جو بات کی جا رہی ہے اس سے اس کی توہین نہیں ہوتی. تو ہماری
اتنی عزاداری کے معاملات ہیں، اس میں کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ اور جہاں تک رونے کا سوال ہے کہ کب تک روتے رہیں گے، تو اس کے لیے تو میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں، وہ یہ کہ اگر جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونا نصیب ہوا ہوتا اور رونے کا موقع ملا ہوتا تو شاید یہ قلق نہ رہتا۔ لیکن اب تو قلق اس کا بھی ہے کہ زینب تھی موجود مگر رو نہیں سکتی تھی، سکینہ موجود تھی مگر رو نہیں سکتی تھی۔ ہاں ظالم ہوتا نا۔ بس یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے جتنے آئمہ ہیں، اور خود سب سے بڑی بات یہ جناب زینب خود، جناب زینب نے عزاداری کا قیام کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہاں قیام کیا ہے، یہ یزید کے محل میں عزاداری کا قیام کر دیا ہے جناب زینب۔ امام زین العابدین علیہ السلام عزاداری کا قیام کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے آپ کے نظروں کے سامنے۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں عام رائے لوگوں کی کیا ہے؟ اب دیکھیے، سر سیدی کی رائے پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ خلیفہ حسن پٹیالہ کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کتاب لکھی تحفہ حسن کے نام سے، اور اس کا ریویو کیا سر سید نے تہذیب الاخلاق میں، اور لکھا انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی، یہ لکھی وہ لکھی، اور یہ عقیدت مند شیعہ ہے، اور اہل بیت کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا اہل سنت ان کو یہ کہیں گے اور بیان کیجیے، ہماری یہ بھی تشنگی باقی ہے، دل بھرا نہیں، اور بیان کیجیے تو اس سے زیادہ کہ مستحق۔ اور پھر اس کے بعد وہاں آئے جہاں امام حسن امام حسین کا تذکرہ ہونا تھا۔ اس تذکرے میں سر سید نے دو باتیں کہی، ایک امام حسن کے بارے میں کہ انہوں نے خلافت سے دستبرداری حاصل کر لی، وہ خون خرابہ بچایا، اور دوسرا امام حسین کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا۔ مگر امت کے سامنے دونوں کا نمونہ عمل یہ ہے کہ امام حسن کا خلافت سے دستبردار ہو جانا، امام حسین علیہ السلام کا بیعت سے انکار کر دینا، دونوں اسلام کی عزت بچا گیا۔ اور مولا کے بارے میں کہا، امام حسین کے بارے میں کہا کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا ہوتا تو امت مسلمہ کے سامنے بڑے اخلاقی مسائل پیدا ہوتے۔ اخلاقی مسائل پیدا ہوتے، اخلاقی مسائل کیا پیدا ہوتے؟ اخلاقی مسائل جو بعد میں پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ فاسق و فاجر اگر حکمراں ہے تو ہم فاسق و فاجر حکمراں کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ مگر حکومت تو وہ کر رہا ہے، جب حکومت کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ حکومت وہ کر رہا ہوگا تو اس کے ساتھ جو لوگ اس کے عامل ہیں، جو قاضی اگر دیانت داری سے فیصلہ کرتا ہے تو قاضی کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ یعنی حاکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی، فاسق و فاجر ہے، لیکن حاکم کے عملے میں اگر کوئی آدمی موجود ہے اور نیکی سے کام کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی بات مان لی جائے گی۔ میں کہتا ہوں آپ کے سامنے، ابو حنیفہ جو اس زمانے میں کہہ رہے تھے وہ تو حضرت علی نے اپنے زمانے میں کر دیا تھا۔ جب پوچھا سلمان فارسی نے کہ مدائن کا گورنر بنوں کہ نہیں بنوں، تو فرمایا کہ بن جائیے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حکومت کو مان لیا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ اشتراک کرنے کی بات کر دی کہ اگر آپ جانا چاہیں تو مدد کریں ان کی اور نیکی سے کام کریں۔ علی نے یقین کا معلوم ہے آپ کو، بنو عباس کی حکومت کا زمانہ ہے، اور مولا سے پوچھا ہے اور جواب دیا کہ ہاں آپ حکومت کریے، آپ ان کے ساتھ وزیر بنے رہیے، کام کرتے رہیے تاکہ کچھ نیکی کے کام تو ہوتے رہیں۔ اور یہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے الگ سے کر رکھا ہو، یہ فیصلہ تو فرعون کی حکومت میں حضرت یوسف کا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے، حاکم ایسا ہے تو اس کے ساتھ اشتراک کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کے لیے کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر دیا تو حکومت سے بغاوت کر دی۔ نہیں، فاسق و فاجر کو سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اور اب دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں کہ امام حسین نے اگر یزید کی بیعت نہیں کی تو کیا فرق پڑا اس سے؟ مجھے تو ایک ہی بات یاد آتی ہے، سید العلماء کسی جگہ تقریر کر رہے تھے، وہ تقریر کرتے ہوئے 1 منٹ 2 منٹ کا کوئی وقت رہ گیا ہوگا، وہ یہی تھا کہ کربلا اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو یقین میں بتا سکتا ہوں کہ اگر کربلا نہ ہوتا تو جمعے کی نماز جو آج آپ پڑھ رہے ہیں بدھ کو بھی پڑھ سکتے تھے۔ وہ یہی کہہ دیا انہوں نے۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب یہ ہوتے ہیں کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام سے پہلے جو بھی حاکم ہے اس کا حکم چلتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے بعد جب شہادت پیش کیے تو حاکم کا حکم نہیں چلتا، اب امامت کا حکم چلتا ہے۔ چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں یا امام احمد حنبل ہو، لیکن اب خلیفہ کا حکم نہیں چلتا، امامت کے نام پر حکم چلتا ہے۔ تو خلافت کو شریعت سے جد کر دیا۔ اور دوسری بات جس کے سلسلے میں کہوں آپ کے سامنے
امام حسن علیہ السلام نے دستبرداری کی ہے پیش، اس دستبرداری سے اس کا حق نہیں بن جاتا۔ اب دیکھیے ایک عورت کا واقعہ جو آپ سب جانتے ہیں، دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، میرا بیٹا میرا بیٹا، اور دونوں دستبرداری ہونے کے تیار نہیں ہیں، میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے۔ مولا ہے کیسا فیصلہ ہوگا کہ نہیں آدھا آدھا کر دو، آدھا اس کا آدھا اس کا۔ جیسے کہا مولا نے آدھا اس کا آدھا اس کا، اس نے ایک بار نے میں وڈرا، مجھے نہیں چاہیے بیٹا، اسی کو دے دو اسی کو دے دو۔ اور جب اسی کو دے دو تو مولانا کہا یہی ماں اصلی ہے، اسی کا بیٹا ہے، اس لیے کہ بیٹے کی زندگی عزیز ہے اس کو۔ اب اس کے بعد اندازہ لگا لیجئے یہی فیصلہ امام حسن علیہ السلام کا ہے کہ خلافت اگر ٹکڑے میں بٹتی ہے تو ہمیں نہیں قبول ہے، مگر باقی رہ جائے نانا کی حکومت اور اسلام کی شریعت باقی رہ جائے، اس لیے ہم اس کو دستبردار کر دیتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کا دستبردار ہو جانا اور امام حسین علیہ السلام کا بیعت سے انکار کر دینا ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، اور یہ ایسے پہلو ہیں کہ عبدالعزیز صاحب نے سر شہادتین میں تذکرہ بھی اس کا کر دیا ہے اور کہا ساری فضیلتیں رسول اللہ کے پاس ہیں جو سارے انبیاء کو ملی تھی، ایک ایک کر کے رسول اللہ کے پاس مجموعی اعتبار سے، سوائے شہادت کی فضیلت کی۔ شہادت کی فضیلت رسول اللہ کو نہیں ملی ہے، اللہ کی مصلحت تھی، اگر شہید ہو جاتے تو اسلام قائم نہیں ہو سکتا، لیکن نواسوں کے نسبت سے شہادت کی فضیلت ملی رسول اللہ کو، یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام اور شہادت امام حسن علیہ السلام، یہ ان کی شہادتیں نہیں ہیں، یہ جناب رسول خدا کی فضیلت ہیں، ان کی شہادتیں ہیں، اسی لیے سر شہادتین کہا ہے۔ اور عبدالعزیز صاحب خود ہی فرماتے ہیں رحمانیہ میں، جو ان کے والد کا مہدیان میں ابھی بھی وہ موجود ہے مدرسہ رحمانیہ، وہاں عزاداری ہوتی تھی، مجلسیں بھی ہوتی تھی، وہ مجلس کرتے بھی تھے، رقت بھی ہوتی تھی، اور گریہ بیزاری سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ یعنی یہ عزاداری صرف ہماری ملکیت نہیں ہے، عزاداری ہر اس کی ہے جو اہل بیت کی محبت رکھتا ہے، اور ہر اس کی ہے جو حق سے اور انصاف سے محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا انہوں نے جوش میں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو بات صرف امام حسین علیہ السلام کی شیعوں تک اور سنیوں تک اور مسلمانوں تک نہیں ہے، بلکہ یہ اصول وہ ہیں کہ جو ہر ایک کو یاد آتے ہیں۔ میں دو ہی مثال آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ گیا بہار میں مولانا خورشید حسن صاحب وہاں کے وہ تھے مسجد کے امام، یہ واقعہ مجھے موسی رضا صاحب نے بتایا، ان کا سنا ہوا واقعہ مجھے بتایا، گاندھی جی کے قریبی لوگوں میں سے تھے وہ۔ تو گاندھی جی سے انہوں نے ایک بار یہ سوال کیا کہ اتنی بڑی انگریزوں کی حکومت، لاؤ لشکر اور آپ پھٹیحال، کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو گاندھی جی نے کہا مولانا آپ تو شیعہ ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، آپ سے مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی، اس لیے آپ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی کہ امام حسین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر حق کا ساتھ دینے کے لیے اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے انہوں نے وسائل کی بات نہیں کی تھی۔ تو ایک تو یہ دیکھ لیجئے۔ دوسری، نیلسن منڈیلا لکھتا ہے اپنی بایوگرافی میں، 27 سال جیل میں بند رہا، اور پیغام پر پیغام آ رہا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اپنی زندگی گزار لینا۔ وہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی تھک گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ ہوا نہیں ہے، ملک آزاد بھی نہیں ہوا ہے، وہ کب تک یہ مصیبت جھیل کرتا ہوگا؟ مگر وہ تیاری ہو گیا اس بات کے اوپر کہ اگر بھی ایگریمنٹ آتا ہے ہماری طرف سے، تو جیسے ساورکر نے معافی مانگ لی تھی ویسے ہم بھی معافی مانگ لیں اور پیچھا چھوڑو اس کا، کب تک یہ مصیبت، سر دیوار سے کب تک سر مارتے رہے؟ جس رات یہ طے کیا تھا کہ ہم اس عہد نامے پہ دستخط کر دیں گے اور جیل سے آزاد ہو جائیں گے اور دستبردار ہو جائیں گے، اب مخالفت نہیں کریں گے پریٹوریا کی، اسی رات کو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ مل گیا اس کو لٹریچر۔ اس لٹریچر میں یہ تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ امام حسین کی کوئی کامیابی نہیں ہے، امام حسین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حکومت بھی یزید کی نہیں بدلی، بہت سال تک چلتی رہی، آج تک یزید کے رضی اللہ تعالیٰ کہنے والے ذاکر نائک موجود ہے، ایسا تو نہیں کہ یزید کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو پھر امام حسین کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس نے کہا امام حسین کو یہ فائدہ پہنچا کہ آج ان کے نام پر حق قائم ہے، حکومت قائم نہیں ہے، حق ان کے نام پر قائم ہے۔ میں مر جاؤں گا مگر عہد نامے پر دستخط نہیں کروں گا۔ ذرا محترم، اس کے 3 دن کے بعد فیصلہ یہ ہو گیا کہ نیلسن منڈیلا کی شرائط پر اسے رہا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے ساؤتھ افریقہ میں کیسا انقلاب آ گیا، وہ پریزیڈنٹ بھی ہو گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے یہ سارے جتنے معاملات ہیں وہ معاملات ریلیونٹ ہیں، اب بھی ریلیونٹ ہیں، گاندھی جی کے زمانے میں بھی، منڈیلا کے بھی زمانے میں اس طرح ریلیونٹ ہے۔
اور جان محترم میں بھی کہہ دوں آپ کے سامنے، وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو تفصیل سے پیش کرتا، لیکن ایک ہی کہہ سکتا ہوں، 72 آدمی کربلا میں، گنتی کے 72 آدمی، اور ان کی شہادت ایک چھوٹے سے کرۂ ارض پر، بہت جغرافی کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا۔ مجھ سے سوال پوچھ لیا یہودیوں نے، آسٹریلیا میں مولنگا یونیورسٹی میں ایکسٹینشن لیکچر دے رہا تھا، انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے 72 کربلا والوں کی تو اتنی فضیلت بیان کر دی، گلوریفائی کر دیا آپ نے، اور 60 لاکھ ہمارے یہودی جو ہولوکاسٹ سے مارے گئے، ان کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں کہا، تو 72 بہت کم ہوتے ہیں 60 لاکھ کے مقابلے میں، ان کا آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی دیکھو بات دراصل یہ ہے، ایک دم سے جیسے ٹیلی پیتھی ہوتی ہے ویسے وہی ذہن میں آیا، یہ سوال مجھ سے آج تک کسی نے پوچھا نہیں تھا، لیکن ٹیلی پیتھی آتی ہے جیسے آتی ہے کہ سنتے ہیں کہ فرمایا ہے معصومین علیہ السلام نے کہ تم سے اگر کوئی سوال پوچھے گا ہمارے بارے میں اور دین کے بارے میں تو تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں جواب دیں گے اس کا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پرامپٹ کیا ہو کسی نے، اور اس طرح پرامپٹ کیا ہے کہ آپ جواب دے دیجیے، ان کا جواب ہی دیجیے کہ تعداد بہت بڑی ہے، وہ 60 لاکھ لوگ، لیکن ان کے سامنے چوائس نہیں۔ ہٹلر نے انہیں بند کر دیا گیس چیمبر میں، مر جائیں گے وہ، چھوٹنے کی چوائس نہیں تھی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس چوائس تھی، آپ بیعت کر لیں اور جیسے سب آرام سے رہتے ہیں آپ بھی آرام سے رہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، آپ کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس چوائس کو چھوڑا اور یہ کہا کہ ہم قربان ہو جائیں گے مگر ایسی زندگی نہیں لیں گے جو ذلت کی زندگی، یہ چوائس جس کے پاس ہوگی زندگی ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے واقعات میں ایک موریلٹی ہے جو ہولوکاسٹ میں موریلٹی نہیں ہے۔ مظلوم ہیں، آپ ان پہ ترس کھا سکتے ہیں کہ بہت مارے گئے، بیچارے غریب تھے، پریشان تھے، ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد بھی یہ سدھرے نہیں، غزہ میں جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ان سے ہمدردی ہے کہ وہ مارے گئے، لیکن ان کے سامنے چوائس نہیں تھی کہ زندگی بچا لو کوئی اصول پیش کر کے۔ کربلا ایک اصول کا نام ہے، اصول کا نام یہ ہے کہ جہاں جان قربان ہوتی ہے وہاں ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا، ایمان بچانے کے لیے جان کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور یہی تھا کہ جس کے لیے تمام ائمہ علیہ السلام نے سب کچھ اپنی زندگی کو قربان کر رکھا۔ جان محترم، یہ عزاداری جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ دشمن بھی آپ کے فرش عزا پر آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا پروگرام ہو تو کوئی شاید نہ آئے، آتے ہوئے چلا جائے، لیکن اگر کسی کے دروازے پر کوئی دیکھیں گے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، کیا ہو گیا بھائی، کوئی واقعہ گزر گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو راہ چلتا ہوا مسافر ہمدردی کا اظہار کر دیتا ہے۔ یہی تو ہے عزاداری کی فرش کے فضائل۔ جان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام امام کے جو عزادار ہیں، سب سے زیادہ عزاداری تو انہی کی، 35 سال زندہ رہے ہیں، وہ 35 سال تک یہ عالم تھا کہ بس آنسو بہا رہے ہیں، یہاں تک کہ وضو کے پانی میں آنسو گر جاتے تھے تو کہتے ہٹاؤ اسے، دوسرا پانی لاؤ۔ آپ کا یہ عالم تھا کہ رستے سے گزر جاتے تھے تو قصاب جو جانور رکھے تھے، سر کٹا ہوا رکھا رہتا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ مولا کو کہیں جانوروں کا کٹا ہوا سر دیکھ کے کربلا کی یاد نہ آ جائے۔ گھر سے نکلے نہیں کبھی۔ اور عزاداری کے سلسلے میں تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ زہری نے، جب زہری ایک بڑے ہسٹورین ہیں اور انہوں نے آ کے امام سے کہا کہ میرے گھر میں شادی کی تقریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں چلیں، تو امام نے جو جواب دیا ہے وہ جواب دل کو ہلا دینے والا ہے۔ زہری، جب سے کربلا کا واقعہ گزرا ہے ہم کسی تقریب میں نہیں جاتے۔ بظاہر محترم آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، میں تو کبھی کبھی امام زین العابدین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے جملوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا کو کیسے یاد رکھا۔ امام کی وہ دعا ہے جو والدین کے لیے کر رہے ہیں، والدین کی دعا میں ایک جملہ آتا ہے، پروردگار عالم والدین کی خدمت کو اور ان کی یاد کو ہمارے لیے ایسا کر دے جیسے خمار آلود آنکھوں کے لیے نیند ہوتی ہے۔ یہ جملہ تو سنا آپ نے، مگر اس کے ساتھ یہ کہا اور ایسا کہ جیسے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پیاسے کے لیے ایک جام آپ پیاسے کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے سینے کو جیسے ہونا چاہیے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے کسی اور کا جملہ ہوتا تو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن جس وقت کربلا کی پیاس یاد ہو وہ اس جملے کا مطلب سمجھ سکتا ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں میں تقریب میں نہیں جاتا کہیں۔ ان کو بھی احساس ہوا جو انہوں انوائٹ کرنے آئے تھے کہ میں نے امام کے ساتھ زیادتی کر دی، شرمندہ ہوئے، چلے گئے۔
اور اب اس کے بعد آئے جیسے اس کی تلافی کرنا چاہتے ہو، اور آنے کے بعد یہ فرمایا کہ مولا میں نے آپ کے جد کی مجلسی عزا رکھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں آئیں۔ وزار محترم، آپ جانتے ہیں نا فرش عزا کے بارے میں، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جناب زہرہ تشریف لاتی ہیں۔ امام نے کہا ہم آئیں گے، بالکل آئیں گے، اور آئے، اور جیسے سمجھتے ہیں آپ کے ظہری آگے بڑھے، امام کا استقبال کیا، وہاں لائے، صدر مجلس میں بٹھایا، اس کے بعد ذاکر نے ذکر بیان کیا، کربلا کے واقعات کو بیان کیا۔ ہم اور آپ اتنے دنوں کے بعد کربلا کے واقعات کو سنتے ہیں تو ہماری نظروں کے سامنے اگر وہ منظر آ جائے تصور کا تو آنکھوں سے آنسو جاری ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جس مجلس میں خود امام زین العابدین علیہ السلام موجود ہوں اور اس میں کربلا کے واقعات بیان کیے جا رہے ہوں تو لوگوں کا کیا عالم ہوگا؟ لوگوں کا عالم رقت کے بارے میں یہ تھا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی کہ کیا ہوا۔ ذاکر بیان کر رہا ہے، رقت کا عالم تھا، دہاڑے مار رہے ہیں لوگ، آوازیں بلند گریہ ہو رہی ہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی اور جوش گریہ تھما تو زہری نے دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام وہاں نہیں ہے صدر مجلس میں، جہاں ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ میں لیا کہاں گئے امام زین العابدین علیہ السلام، کیوں اٹھ کے چلے گئے، کیا ہوا امام زین العابدین علیہ السلام کیوں چلے گئے؟ نظر اٹھائی تو باہر دروازے کی طرف جہاں جوتیاں رکھی ہوئی تھی دیکھا کہ امام وہاں تشریف فرما ہے۔ آئے ہاتھ کو جوڑے ہوئے، مولا ہم سے کچھ تقصیر ہو گئی، آپ یہاں کیوں چلے، آپ کی تو جگہ بہت تھی۔ کہا زہری تم نے دیکھا نہیں، تم نے مجھے وہاں بٹھایا ہے لیکن میں یہاں اس لیے آ گیا ہوں کہ یہاں اس مجلس میں وہ بھی موجود ہے کہ جن کو پرسہ دیا جانا چاہیے تھا، نانا رسول خدا بھی ہے، مولا علی مرتضیٰ بھی ہے، جد ماجدہ فاطمہ زہرا بھی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پروردگارہ، وہ جن مرحوم کی سال سوا کی مجلس ہے ان کے درجات کو آخرت میں بلند کر دے، ان کی کوتاہیوں کو اور ان کی کمیوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دے۔ پروردگارہ، جو ہمیں ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر، جو طالب علم ہیں ان کے طالب علم کی پیاس کو بچھا، جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار عطا کر، جو حج اور زیارت کے متمنی ہیں ان کی خواہشات کو پورے کر دے، امن و امان قائم کر دنیا میں۔ پروردگار محبان اہل بیت کی ناسبیوں سے حفاظت فرما، مشرکوں اور کافروں اور بت پرستوں کی زد سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جان و مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، تو نے وعدہ کیا ہے اس امام کو بھیجنے کا کہ جس کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، ہمیں اس کے انصار و اوان میں قبول فرمائے، ان کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اصغر فیضی صاحب کی روح کے لیے سال کرتے۔